دین کی تبلیغ نہیں ہوتی، بے قرار ہوتا، لیکن میری بیوی یعنی نبی کی بیوی تمام مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کی بولی ہمیں چین سکون تصور کر دیتا، چین لا دیتا، سکون لا دیتا۔ پتہ چلا کہ عام طور پر جو اسلام کے خلاف شادی کرتے ہیں اس کا بھروسہ تنظیم نہیں کہ کب اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اس کے دل میں محبت ایسی نہیں، لیکن اسلام کے مطابق شادی کرتا ہے اس کے بارے میں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، اور لباس کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں، ٹھنڈی کا کپڑا ٹھنڈی کے لیے انتظام کر کے رکھتے ہیں، گرمی کا کپڑا گرمی استعمال کرتے ہیں، لباس ہمیں ٹھنڈی سے بھی بچاتا ہے، گرمی میں بھی ہمیں گرمی سے بچاتا ہے، اور دھبے اور الٹی سے بھی بچاتا ہے، خوبصورتی بھی بڑھاتا ہے۔ تو ہمیں اسلام تصور دیا کہ جو اسلام کے مطابق نکاح کرے گا تو لباس کی طرح اپنے بیوی کا خیال کرے گا، تو پتہ چلا اسے گرمی میں بھی فائدہ پہنچے گا، اسے سردی میں بھی، اور بھی رات میں بھی، دن میں بھی، ہر وقت۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کی پابند جس شوہر کو جس مرد کو مل گئی گویا اسے دنیا میں جنت مل گئی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ زندہ اس لیے کہ جو شریعت مصطفیٰ پر عمل پیدا ہوگی، جو عمل کرنے والی ہوگی، جو اسلام کا علم رکھنے والی بچی ہوگی یا اسلام کا علم رکھنے والا بچہ ہوگا، وہ اپنے بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ شریعت کے مطابق جس طرح شریعت مصطفیٰ کے مطابق وہ نکاح کرتا ہے، اسی طرح نکاح کے بعد بھی جس طرح ماں سے محبت کرتا تھا وہ ماں سے بھی محبت کرے گا۔ شریعت مصطفیٰ کے مطابق بیوی سے بھی ویسا ہی محبت کرے گا، اور ورنہ علم نہیں ہوگا یا اسلام کی محبت نہیں ہوگی، پھر وہ تو جس طرح ماں سے محبت کر رہا تھا، پھر اس میں تبادلہ بدلاؤ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اور لوگوں نے دیکھا گیا ہے جو اسلام کا پابند ہوتا ہے وہ نکاح کے بعد بھی جس طرح ماں باپ سے محبت کرتے تھے وہ بیوی کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ ایک جگہ ماں باپ کو حق ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ اس کے لیے ہمیں علم ضروری ہے، اور علم والی بچی سے ہم شادی کرنے کی کوشش کریں، علم والا بچہ سے ہم شادی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں نکاح جیسی دولت سے صرف دنیا نہیں بلکہ ہمارا آخرت بھی اچھا ہو جائے۔ اور بلکہ دنیائی کے بارے میں تو حدیث میں ذکر ہے کہ اس کے لیے جنت مل جاتی ہے، اس کے لیے یعنی اس کا گھر چین سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے، اس کے لیے جس بچی کی شادی ہوتی ہے وہ اسلام کا علم رکھتا ہو یا اسلام پر عمل کرنے والا ہو۔ پتہ چلا کہ ہر ماں باپ کو بچہ بچی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شریعت مصطفیٰ کا پابند بچہ ہو یا بچی ہو، ہم اسی سے شادی کریں تاکہ ہمارا یہ شادی کا رشتہ ایک دن کا رشتہ نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے، اور جب ایک دوسرے کا حق ادا کرتا ہے شریعت کے مطابق پھر اس میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، اور اس کا سلسلہ لمبا ایک محبت کے ساتھ اس سب کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ لوگ گھر میں بھی چین ہوتے ہیں اور محلے والے اس کی بڑائی کرتے ہیں، لیکن وہی گھر میں جو اگر بہو جاہل لاتے ہیں یا کوئی لڑکی والے جاہل داماد پوچھتے ہیں تو اس کی بیٹی کو اچھا سے نہیں رکھتے، یا جو جاہل بہو ہوتی ہے وہ اچھا سے نہیں رکھتی، اس کا گھر بھی سکون سے دور ہو جاتا ہے، اس کا گھر بے چین بے قراری کا گھر بن جاتا ہے، محلے میں بھی اس کی عزت نہیں، اس کی برائی لوگ بتانے لگتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایک سنت یہ نکاح ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم اپنی برائی چین سکون صرف گھر تک محدود نہیں پورے محلے میں خوشیوں اور برائیوں کا سوال بانٹ سکتے ہیں، لیکن کب علم سیکھنا ہوگا، علم سیکھنا ہوگا۔
اس لیے ہم اکثر محفل میں ہم جاتے ہیں یہ بات کہتے ہیں کہ علم سیکھیے ہر چیز کا علم ہے اس لیے کہ علم کے بغیر آدمی نبینا ہے نبینا آدمی کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ پاک چیز ہے یا ناپاک ہے یہ مٹی ہے یا کیچڑ ہے یا پیشاب ہے یا شربت ہے گوبر ہے یا جلاوت ہے کچھ فرق نہیں کر پاتا ہے یعنی نبینا آدمی کالے گورے کا فیصلہ کر پائے گا کہ یہ کالا ہے یا گورا ہے نہیں کر پائے گا اسی طرح سے بغیر علم کی وجہ سے آدمی نہ باپ نہ اور لڑکی سسر ہو یا ساس ہو ان لوگوں کا حق ادا نہیں کر پاتے اس وجہ سے گھر کے ماحول خراب ہوتے ہیں اور پریشانی کا سبب پیدا ہوتا ہے اس لیے ہمیں کوشش کیا کرنا ہے علم سیکھنا ہے اور ہم اپنے داماد لائیں گے تو پڑھا لکھا قرآن شریعت کا پابند لائیں گے بہو لائیں گے تو ہم شریعت کی پابند لڑکی سے شادی کریں گے علم قرآن ہو حدیث کا علم ہو تب جا کر کے ہم اس سے شادی کریں گے